السلام علیکم. پروگرام بات سے بات عدنان خان آپ سے مخاطب ہے. آج کل پیرنٹس کو میں نے آبزرو کیا ہے کہ وہ جو گروئنگ چائلڈ ہوتا ہے، ان کے چلڈرن ہوتے ہیں، ان کی حرکتوں سے، ان کی شرارتوں سے بہت پریشان اپسیٹ ہو جاتے ہیں. آج کل تو ویسی سمر ویکیشنز ہیں، بچوں کی شرارتیں یقیناً اپنے عروج پر ہیں اور والدین کا غصہ بھی اپنے عروج پر ہوگا. لیکن چھٹیاں نہ بھی ہوں تو بھی پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کی، خاص طور پہ جو 2-3 سال سے اوپر کے بچے ہوتے ہیں، ان کی حرکتوں سے، ان کی شرارتوں سے، ان کے جوابوں سے بہت ہی اپسیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مجھے ابھی ریسنٹلی ایک خاتون کا ایک قصہ پڑھنے کا اتفاق ہوا. میں نے سوچا اس حوالے سے آپ سے گفتگو کی جائے، آپ کو وہ قصہ بتایا جائے. تو قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک خاتون بتاتی ہیں کہ وہ بہت دنوں سے ایک بات محسوس کر رہی تھیں کہ ان کے دونوں بچے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ حاضر جواب اور کچھ بدتمیزی کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ کسی طور پہ بھی قابل برداشت بات نہیں تھی. انہوں نے دن رات ان کی طرف خصوصی توجہ دینی شروع کر دی. گھر سے باہر کے ماحول پر پابندی، گھر کے دوستوں پر پابندی، بچوں کے دوستوں پر پابندی، میڈیا پر پابندی، موبائل پر پابندی، اور ٹوٹل فوکس جو ہے انہوں نے بچوں کی طرف دینا شروع کر دیا، توجہ ان کی طرف دینی شروع کر دی، ان کی تعلیم و تربیت کی کوشش شروع کر دی. لیکن ان کو تسلی نہیں ہو رہی تھی. ایک دن وہ فرماتی ہیں بہت رو رو کے اللہ پاک سے مدد مانگتی رہیں کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں جیسا چاہتی ہوں ویسا کیوں نہیں ہو رہا. ایک دن اپنی پرانی یادیں تازہ کرتے ہوئے ایک دم سے انہیں لگا کہ خزانے کی کنجی جیسے ان کے ہاتھ لگ گئی. ان کے دل و دماغ کی بند کھڑکیاں کھل گئیں، تقدیر جیسے سنور گئی. انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ان کی مدد فرمائی. ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا، انہوں نے اپنی والدہ کو فجر کی نماز کے بعد آٹا گوندتے دیکھا، اور یہ دیکھا کہ والدہ جو ہیں آٹا گوندنے کے ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھتی جا رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ساتھ ساتھ ہوتا جا رہا ہے. جو کام کر رہی ہیں درود شریف اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ کر رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرتی جاتی ہیں کہ اللہ یہ سب میں اس لیے کر رہی ہوں کہ کھانے میں برکت رہے، اس کی بدولت میری اولاد کو اللہ تو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اس کے منہ میں جانے والا نوالا جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھرپور ہوگا تو مجھے فخر ہے کہ میرے سارے بچوں کے اس کے اوپر اچھا رزلٹ آئے گا. اور اچھا رزلٹ آیا. تو وہ خاتون فرماتی ہیں کہ انہوں نے خود بھی ایسا ہی کیا اپنی والدہ کے کہنے پر، اور جب یہ سب کچھ یاد آیا تو انہوں نے اپنے بچوں پر یہ فارمولہ اپلائی کیا، بالکل اسی طرح جیسے ان کی والدہ کرتی تھیں انہوں نے کرنا شروع کر دیا. انہوں نے یہ کیا کہ کچھ دن لگے، کچھ مہینے لگے، اور پھر انہوں نے آبزرو کیا کہ بچوں میں تبدیلی آتی جا رہی ہے. انہیں لگا جیسے گھر سے جو ہے وہ جو ایک سکون غائب تھا وہ غیبی سکون ملنا شروع ہو گیا. گھر میں تھوڑا بھی پک رہا تھا تو برکت پیدا ہو رہی تھی. بچوں کی جانب سے بھی ان کا دل مطمئن ہوتا جا رہا تھا. بیماریاں جو تھیں گھر میں وہ بھی جا رہی تھیں. پانی بھی پیا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا تھا. اور وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں روزانہ شکرانے کے نفل ادا کرنا جو تھے وہ بھی کبھی نہ بھولتی. ان کا کہنا ہے کہ مجھے کبھی اپنے گھر سے خوف محسوس نہیں ہوا، کبھی یہ نہیں لگا کہ میرے گھر کہیں چور نہ آ جائے، کوئی آفت نہ آ جائے، کوئی جادو ٹونا نہ ہو جائے. ان کے گھر میں سکون ہی سکون ہو گیا. وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہتی ہیں، شکر گزار بندی بن گئیں. یہ قصہ سنانے کا مقصد مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے
آپ سب لوگ خود سمجھدار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آپ کے رزق میں برکت دے، خوش رہیں، آباد رہیں.